زحزح عن النار وادخل الجنة وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تمہیں کس نے کہہ دیا جس کے پاس مال آوے گا، شہرت آوے گی، دنیا کا عہدہ آوے گا، وہ کامیاب ہوگا؟ اصل کامیابی تو قیامت کے دن ملے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جب جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں جانے کا ٹکٹ مل جائے گا، پھر آسمان والے اعلان کریں گے لوگوں مبارک ہو، ہرنپور کا رہنے والا آج مالک کائنات کے دربار کے اندر کامیاب ہو گیا ہے. یہ کامیابی ہے. آپ میرے پریشان کرو، میں آپ پریشان کرو. کوئی اولاد کی دعا دے گا، کوئی دودھ پود کی دعا دے گا، کوئی مکان کی دعا دے گا، کوئی بلڈنگ کی دعا دے گا. آؤ آج اپنا وعدہ کر لیں، ایک دوسرے سے پیار کے وعدے کی پنگے ڈال لیں. اس وعدے کو تنہائی میں، جدائی میں، جب آپ میں جدا ہوں پھر بھی یاد رکھنا، جب بھی آپ میری نظروں کے سامنے آویں تو میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دینا. اور جب آپ کو عبدالحنان صدیقی یاد آوے تو میرے لیے دعا کر کے میرے پر بھی احسان فرما دینا. کسی نے کہہ دیا مال والا کامیاب ہے. اگر مال والے کامیاب ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبویا، جن کو اللہ نگڑے مچھر سے نشان عبرت بنایا، رب اکبر کی قسم جن کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، دنیا پر حکومت دی، کب سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کون کہتا ہے پیسے سے کامیابی ملتی؟ اگر پیسے سے کامیابی ملتی تو ہاتھ پیر سے معذور سیدھا ہو جاتا، آنکھوں سے نبینا بینا بھی ہو جاتا. میرے عزیز اور رب اکبر کی قسم کوئی گونگا نہ رہتا، کوئی پیرا نہ رہتا، کوئی سہاگن کا بیڑا نہ اجڑتا، کوئی بچی بے اولاد نہ رہتی، کوئی بہو بے اولاد نہ رہتی. یہ تو نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. فرمایا بے وقوفا، کامیابی مال سے نہیں ملنا کرتی، کامیابی تو میرے امر سے ملا کرتی ہے، میرے حکم سے. اس نوجوان نسل کو اسکول کے اندر، کالج کے اندر پڑھا دیا گیا، یہ گھر کے اندر امی کو کہہ رہے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ. قدرت نے کہا اچھا، فرشتوں نے کہا اللہ سے سر سیدھا نہ کرتے، سیدھا کرتے کیا کریں گے؟ زلزلے آئیں گے؟ نہیں نہیں. تباہیاں آئیں گی؟ نہیں نہیں. آندھی آئیں گی؟ نہیں نہیں. چل رہے 1 to 5 2.5 لاکھ کھلایا تھا. یوں بیٹھا اور یوں کر کے یوں کی تمہاری پیر کی ایڑی پہ جھٹکا لگا، دماغ کی ریڑھ پہ یہاں سر ہوا، سارے کا سارا حصہ مفلوج ہو گیا. ہے تیرے اندر طاقت، اس ہاتھ ٹیڑے کو سیدھا کر کے دکھا. اللہ اکبر. پھر پیسے کو خدا کہیو، مجھے خدا نہ کہیو. بندے کی 4 دیاں چاروں بیائی ہوئی 20 سال ہو گئے، کسی کا شور ملانر ہے، کسی کا فیکٹری والا ہے، کسی کا برسٹر ہے، وزیر اعظم ہے. اگر میرے عزیزوں عہدوں سے، اگر میرے عزیزوں پیسے سے، ملوں سے، کاروں سے، اگر یورپ کے ویزے لینے سے، اگر میرے عزیزوں گھر کے اندر اولاد خوشحالی ملا کرتی تو کسی میری عزیزوں بیٹی کا گھر نہ اجڑتا. اس پیسے کے بت پر اتنی محنت کرو میرے عزیزو، اللہ کی محبت میں اتنی محنت کرو کہ پیسے کے بت کا دھیان اندر سے نکل جاوے. جہاں اللہ کا غیر بسیرا کر لے، وہاں اللہ کی وحدانیت، خدا کی توحید کا پھیرا نہیں بلند ہوا کرتا. میرے عزیزو دل کے اندر جھانک کے دیکھو، حق جار یار والا، سون آلہ، نظام آلہ، چلانے کا طریقہ سلیقہ آلہ. میرے عزیزوں بتاؤ، میرے عزیزوں یہ 450 میگا واٹ یا 2200 میگا واٹ کا ارتھ ہو، بجلی ہو اور ایک طرف پانی ہو، مجھے پیاس لگی ہو تو بندہ کہے یہ بجلی ہے، اسے استعمال کرے گا 1 لاکھ روپے کا بل آئے گا، اسے یوں کرے گا، اسے یوں کرے گا تو یوں ہوگا. اور مجھے پانی کی پیاس سے لگی ہوئی ہے، اللہ مجھے ایمانداری سے بتا، زندگی بچانے کے لیے پانی اہم ہے یا بجلی اہم ہے؟ کہ اگر دفع کر اے سی بند کر دے، پنکھا بند کر دے، ہیٹر بند کر دے، یہ ساری چیزیں بند کر دے، ساری ہوائیں فضائیں لے لے، مجھے ایک پانی کا گھونٹ دے دے.
بھائی ساؤنڈ والے نے مثال دے رہا کہا اتنا قیمتی پانی ہے کہ جی اتنی سی استعمال کرو، جلنے کا خطرہ، پاور زیادہ ہو جائے، ختم ہونے کا خطرہ، اسے پانی میں لگاؤ۔ اب یہاں سے اس نے کنیکشن اس مشین سے نکالا اور پانی کے اندر، ٹینکی کے اندر، ٹھنڈے پانی کے اندر روح افزا ڈالا، گوند کتیرا ڈالا، تم ملکہ ڈالا، جامع سیدھی ڈالا، لیمبو ڈال دیے اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لوازمات ڈال دیے، اس کے اندر یہ تار ڈالے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ مائک چلے گا بھائی؟ میں کہا نہیں پانی بدل لے، انہوں نے کہا منرل واٹر لے، میں کہا نہیں زمزم کا لیا، زمزم کے پانی میں تار ڈالے چلے گا بھائی؟ یہ میرا دل و آپ کا، میرا جو دل ہے یہ دل کا کنجا ایسی جگہ پر اس کا کنیکشن جوڑ دیا، یہ اندر کے نظام کو خدا کے تابع ہونے کے، اللہ اکبر ہونے نہیں دیتا، باہر کے پارٹ کا باڈیا پارٹ کو، حصے کو اللہ کے تابع ہونے نہیں دیتا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو، کسی کا احساس بھرنے کو، دھرنے کو، موٹر سائیکلوں میں سے کسی چلتے ہوئے کو راستہ دینے کو، گاڑی کراس کرنے کو دل نہیں چاہتا، یوں آنکھ کے گھور کے دیکھتے ہیں۔ میرا عزیزو احساس تو اللہ نے اہل دل والوں کو دیا، مال تو میرا عزیزو سب کو ملا، اللہ جل شانہ نے عمل کی توفیق تو اہل تقویٰ کو، اہل دل والوں کو دی۔ اس کا مطلب ہے مال کمانے کو دل کر رہا ہے اور خدا کو پانے کو دل نہیں کر رہا، لگتا ہے دل کے کنیکشن کا ٹانکا کسی اور جگہ فٹ ہو چکا ہے، کنیکشن ہی ہمارا جڑ رہا۔ دکان کہاں ہے؟ او ایک میل دور۔ یوں مڑے گا، یوں مڑے گا، یوں مڑے گا، پھر سیدھا جاوے گا، ہانپے گا، کانپے گا، پسینہ بھی آوے گا، تب جا کے دکان پہ 2 میل بعد پھر شٹر اٹھاوے گا، پھر صفائیاں کرے گا، پھر جھاڑ پھونک کرے گا، پھر اپنے آپ سے باہر ہوگا، پسینہ پسین ہو جائے گا۔ اتنے میں سگا بیٹا بھی کہے گا نا آپ کو بیٹا پڑھ، ارے چھوڑے جا۔ دل کا تعلق، اس کے کنیکشن دکان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس نے تجھے بیوی کے پاس بیٹھنے نہ دیا، بستر پہ ٹکنے نہ دیا، کہ یہ ناشتہ تیار ہے، اللہ کی قسم ناشتہ تیار ہے، چلو کھڑے کھڑے چائے پیتے جاؤ۔ اتنا گوڑا کنیکشن تھا، چائے نہ پینے دی، پراٹھا نہ کھانے دیا، یوں موڑ کاٹ کر اللہ اکبر رخ بدل بدل کے دکان پہ پہنچا۔ اس دل کا تعلق خدا کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا۔ دکان میرا عزیزو 2 میل دور تھی، خدا کا گھر کے دروازے کے سامنے تھا۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ دل جڑا ہوتا تو رب اکبر کی قسم کیا مجال ہے کہ مسجد کا دروازہ پار کر کے یہ چلا جاتا۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر ایسا زمانہ بھی آنا تھا کہ اس کی امت کے نوجوانوں کو، حضور کے غلاموں کو نماز پڑھنے کا کہنا تھا، اذان کا وقت ہو گیا، بیوی کے پاس جانے کا وقت یاد ہے، بچوں کو اسکول چلانے لے جانے کا وقت یاد ہے، کھانے پینے کا وقت یاد ہے، دوست کے پاس شادی کارڈ یاد ہے، نہیں یاد تو میرا عزیزو اذان کا بلاوا یاد کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، کالی کملی والے بہاروں کے ساتھ ہمارے ساتھ پاس بیٹھے ہوتے، ہم ان کو دیکھ کے ہنستے، وہ ہمارے سے باتیں کر کے ہنستے، ایسا لگتے کہ ہم ہی ہمیں آپ ہی آپ ہے۔ جب بلال کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایسے کھٹڑے سے چرپائی سے ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے، ہماری طرف مڑ کے نہ دیکھتے، ایسا لگتا جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہر بندہ نتیجہ لینے کے لیے بیٹھا ہے، امتحان دینے کو تیار کوئی نہیں۔ اے آدم کے بچے، صبح قرآن کریم کی تلاوت کر، سورہ یاسین کی تلاوت کر، امتحان تو دے، دکان پہ جانے سے پہلے نتیجہ میں دوں گا۔ اے میرا بندہ، کالی کملی والے کا امتی، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت میں امتحان تو دے دے، دل کے اجالے سے پہلے نتیجہ میں عطا فرماؤں گا۔
کیا فرمایا نہیں تھا فجر کی نماز کے بعد جو سورہ یاسین شریف پڑھے گا، فرمایا 24 گھنٹے کی رزق کی ذمہ داری کا وعدہ اللہ نے کر لیا۔ فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، کیا تمہیں صادق المصدوق پیغمبر سیدہ آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، پوری دھرتی کی دل کا دلارا، فاطمہ کا ابا عائشہ کے گھر والا، خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سینوں کی ٹھنڈک، حضرت حسن حسین کا نانا، کیا تمہیں بشارت دے کے نہیں گیا؟ اور لوگوں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، موت تو تمہارے بیڑے آئے گی، کبھی فاتحہ تمہارے دروازے پہ نہیں آئے گا۔ ممبر پہ بیٹھے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ، سامنے آپ کے میرے جیسے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں نبی کی حدیث سناؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مومن بندہ اپنے گھر آوے، برائے گا کہ گھر نہ، محلے دار کے گھر نہ، برائے چاچے کے گھر میں، کے سسرال میں نہیں، اپنے مکان کی دہلیز پار کر کے آوے گا اور یوں کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھے گا، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 4 کام کرے گا۔ گھر کے بیڑے میں داخل ہو کے سلام کر لے، درود شریف پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے۔ فرمایا تنگیوں سے نجات کا، پریشانیوں سے نجات کا، رزق کی تنگیوں سے نجات کا، بیماری پریشانیوں سے نجات کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جوان سے لے کے بڈھے تک کی حالت کیا ہے؟ بکتا بکتا گھر میں آ رہا ہے، بکتا بکتا گھر سے جا رہا ہے۔ جس کے سہارے اپنا گھر چھوڑ کے گیا، جو تیرے گلشن کی آبادی کا ذریعہ بنی، جس کی کھیتی پر تیرا گلشن آباد ہوا، رب اکبر کی قسم ہے، ایمانداری سے بتاؤ اہل اسلام، ایمانداری سے بتاؤ کملی والے کا کلمہ پڑھنے والے، تمہیں اپنی بیوی سے مسکراتے ہوئے بات کرتے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا علماء کرام نے قیامت کے دن میں تمام انسان کے عملوں میں سب سے پہلا جو عمل تولا جائے گا، وہ عمل جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا، وہ عمل یہ ہوگا بتا بال بچوں کے اوپر کتنا خرچ کر کے آیا ہے۔ کبوتر باز سے کتے باز سے اور گھوڑے پالنے والے کی آواز نہ لگے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محنت امت کو دے کے گئے، وہ محنت کرنے والے غلام کی آواز سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، مسجد نبوی کے محراب میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اللہ سے ملاقات کیا کرتے، امت کی امامت کروایا کرتے، اس پر میرا عزیز و زخمی ہونے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گال اپنے رخسار کو فرج پر رگڑ رگڑ کے رو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے کہ عمر جوان بل پوری کفر کو ڈرانے والا، پورے کفر کو دھمکانے والا، روک تب تک ایسے ان کا پجامہ ڈھیلا کرنے والا، آج کیا ولی لگتا ہے تجھے؟ اور اندازہ اماں کے حجرے میں، حضور کے روزے میں گھر والی مومنوں کی ماں سیدنا صدیق اکبر کی دھیرانی جب سرانے کھڑی ہوئی تو یوں کر کے ایک چادر بغل میں لپیٹی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے پر دھیان نہ پڑا، بغل پر دھیان پڑا، یہ اپنی چادر ابھی لگتا ہے 4-5 سال باقی، ابھی لگتا ہے گھڑی 1-2 گھڑی زندہ رہ لوں گا، جلدی کر مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں، مدینے کے یتیموں غریبوں کے گھروں میں دیکھ اس عورت کے سر پہ چادر نہیں ہے، دیکھ کسی یتیم کے کپڑے پھٹے ہوئے، دیکھ کسی کے پاس بستر نہیں ہے، جا میری چادریں جو میں نے تجھے کفن میں دینی، جا تو نے مجھے کفن میں دینی، یہ میری چادریں جا کسی غریب کو دیا، کسی بیوہ کو دیا، کسی یتیم کو دیا،
پھر آنکھوں کے اندر رونی آ گئی، مڑ کے حضور کے حجرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے اس قبر والے سے سنا تھا، اس روزے والے سے سنا تھا کہ نیک کپڑے کی ضرورت مردوں کو نہیں ہوتی، زندوں کو ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ اکبر فرمایا بیٹی کیا سے اٹھا کے جو ہے مجھے لے کے جاؤ گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا کہ قبر نئے کپڑوں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو عملوں کی جگہ ہے۔ میرے محترم دوست تھوڑی فکر کریں، 12:30 بجے بھی اللہ کا قرآن سن کر 1 بج رہے، ابھی بھی میرا عزیز و احساس نہ ہو، اور پھر صبح وہی چال پہ ڈنگی تھی جو پہلے تھی وہ بھی ہے۔ جو نبی انسان کی آخرت پر اللہ کے سامنے پیشی کا ایک پروگرام لے کے آیا، وہ نبی تو راتوں کو سوئے نہ، امت پتہ نہیں کیسے سو رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ رہے اور آگے کہہ رہے محبوبہ پیروں پہ ورم آ گئی، آپ کو کب اتنا کا جاگو، کب اتنا کا راتوں کو پھٹ کے رو، کب اتنا کا لمبے لمبے سجدے کرو۔ پتہ ہے سرور دو عالم نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے جبرائیل جا میرے رب سے کہہ دے میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کے سر پر تاج نبوت سجا دیا ہے۔ آج کسی کو پوچھو نماز پڑھ لے کیوں پڑھو کیسی پڑھو، خدا کا شکر، جو لفظ روٹی پر شکر ادا کرو وہ تو کتوں کو بھی ملتا ہی۔ اولاد ہے وہ تو سب کو مل گئی۔ کراچی میں بہت بڑا بزنس مین تھا، اللہ اکبر، میں اس کے انتوا کرنے کے لیے چلا گیا، روے جاوے، میں نے کہا خیر تو ہے، قسم اٹھا کے کہنے لگا مولوی صاحب مجھے پتہ ہی نہیں میرا کون سے بینکوں کے اندر پیسہ ہے، مولوی صاحب مجھے پتہ ہی نہیں میرا کہاں کاروبار ہے، ایسا بزنس مین ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میرا کاروبار کون سے، مجھے ملازموں کا پتہ نہیں میرے ملازم کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا کون میں کتنا پیسہ آوے کتنا پیسہ جاوے، لیکن مولا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس اولاد کوئی نہیں، میں نے ہر جگہ دھکے کھا لیے، ہر جگہ میں جا کے رویا، مولوی صاحب میرے پاس اولاد کوئی نہیں۔ پھر وہ رو کے کہنے لگا، موقع بھی بڑھ رہا تھا، کہنا مولوی صاحب دعا فرما دو، گنگا مل جاوے، اندھا مل جاوے، بہرم مل جاوے، ہاتھوں پیروں سے معذور مل جاوے، جو بولے نہ، جو دیکھے نہ، جو کھاوے نہ، بس بستر پہ پڑا رہے، دنیا پوچھے کون ہے تو میں کہوں یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا ابا ہوں، مولوی صاحب دعا کرو مجھے ایسا ہی مل جائے۔ بنو عاقل کا نقشبندی اجتماع تھا، میں اجتماع میں رات کو دیر سے فارغ ہوا، ہمارے اکابرین گندی پروگرام کے چل دیے، اسی طرح جہاں میرا نمبر آیا سے دیر سے نمبر آیا، صبح ناشتے کے وقت میرا عزیز اللہ اکبر ایک سوئی گیس پھینکنے کا بڑا افسر صاحب آ گیا اور آ کر یوں کر کے آنکھوں کو مٹکنے لگا اور کہنے لگا دعا فرماؤ۔ مولوی صاحب کہنے لگے اس کے اولاد کوئی نہیں، 16 سال ہو گئے۔ میں نے کہا علاج کا کوئی چھوڑا ہی نہیں، میں نے کہا کسر کا کوئی بھی نہیں، بیوی بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک۔ کہنے لگا گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ میں نے کہا علاج کا درباروں پہ گیا، گھروں پہ گیا، گھروں میں گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، کلینک پہ گیا، بڑے بڑے میڈیکل سینٹر میں گیا، نہیں ملی۔ میں نے کہا کوئی تعویذ کا لے لے کے تھک گیا، گلے میں، ہاتھوں میں، جیبوں میں، درازوں میں، بستروں میں، تکیوں میں، کپڑوں میں۔ میں نے کہا اچھا پانی پڑوایا، کپڑا دم کر کر کے تھک گیا، کھجوریں بھی پڑوا لی، سب کچھ پڑوا لیا، لیکن مجھے فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ میرے بھی یہاں ویسٹ کوٹ کے ساتھ پینٹ لگا ہوا تھا، میرے عزیزوں میرے بیگ میں بھی کاغذ تھا، میں نے کہا میں بھی الماری کے اندر سے کاغذ میں، کتاب میں سے، میں بیگ میں سے نکال کے طویل لکھ دوں، جہاں دوسرے پڑھے وہاں یہ پڑھے۔ میں نے کہا عبدالحنان کہ اللہ اکبر، تیرے پاس پگڑی دے کر، چپ کا جوڑا دے کر، تیری شلوار ٹکنوں سے اونچی دے کر، تیرے چہرے پہ داڑھی دے کر، تیرے ہاتھ میں تسبیح دے کے تیرے پاس آیا، اس وجہ سے نہیں آیا یہ دکان والا، یہ مکان والا، یہ حکومت والا، اس وجہ سے میرے پاس آیا، اس کا چہرہ بدلا رہا ہے، قبلی والا خدا والا ہے۔ عبدالحنان کا ماسکہ جس دکان کا تعارف کرانے
کمانے کے لیے بیٹھا ہے، اس دکان کے اس دکاندار کو، اس ملازم کو کامیاب ملازم نہیں کہتے۔ جو تو اپنی دکان پر، کسی کی دکان پر بیٹھا ہو، جہاں سے تنخواہ لیتا ہو، سودا ساتھ والی دکان کا بیچ رہا ہو، میرے عزیزو اللہ اکبر۔ آج اہل علم بھی کہہ رہے بھائی سے پیسہ پکڑ لے، اللہ اکبر۔ اگر بھائی سے پیسہ پکڑنا ہے اپنی کا یقین ہوتا تو ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ اکبر یوں نہ کہتا پیسہ ہوگا تو کہاں بنے گا، اس کو دو دعائیں کر خدا کے آگے رو رو کے دکھا۔ میں نے کہا الہ العالمین تعویذ دے دوں کہ اس کو دم درود کر دو، اس کو فرشتہ پڑھ کے دے دوں یا پانی پڑھ کے دے دو، عبد الحنان دو نمبری نہ کرنا، یہ مجھے تلاش کرتا کرتا تیرے پاس آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے آیا؟ اللہ غنی۔ ہم جب پنڈ دادر خان کے اندر داخل ہو رہے تھے، اتنا بڑا یوں کر کے بورڈ آیا، نیچے خوشاب لکھا ہوا تھا، احمد آباد لکھا ہوا تھا، ادھر جیلم لکھا ہوا تھا، ادھر پنڈ اشارے بتلا رہے تھے یہ رستہ پنڈ دادر خان کی طرف جا رہا ہے۔ اور میرے پیاروں، پوری دنیا کے کفر کے سامنے اپنے اشارے تو بدلاؤ، اپنی ٹوپی سے، اپنی پگڑی سے، اپنے ہاتھ کی تسبیح سے، اپنے شلواروں کے پانچے سے، اپنی نظروں سے، اپنے تقوی سے، اپنے نماز کے سجدوں سے بدلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو اس بندے کے اندر اشارہ آ رہا ہے یہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے، مدینے والے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ ہم اشارے کس کے دے رہے ہیں اور پہچان کس کی کروا رہے ہیں؟ ہماری تو زندگی کا بیڑا ہو گیا ہے، بچے کو پہچان کروا رہے ہیں تسبیحات میں، قرآن پاک پڑھ رہے سورہ رحمان تو کام کر لے بھائی، 4 پیسے آپ میں آویں گے، باپ کو یاد کرے گا، خود قرآن پڑھ رہا جیسے کہتا قرآن پڑھ لے، جو فجر کی نماز قضا کی اس کو پڑھ۔ میں نے کہا اللہ نے دل میں اچانک بات ڈالی، میں نے کہا میں تجھے ایک ڈاکٹر کا بتاؤں، انہوں نے کہا صحیح بتاؤ۔ خیبر کوئٹہ کے پہاڑوں تک، وہ مری کے پہاڑ، ہر جگہ جاؤں گا، گاڑیاں ہیں، اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں۔ فیس؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر، تیرے دل کے اندر۔ اچھا، نے کہا یہ ڈاکٹر مجھے تو آج تک کس نے بتایا نہیں، کون سا اسپتال ہے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ پہلے بتاؤ۔ میں نے کہا اسپتال کا نام ہے تہجد، وارڈ کا نام ہے مصلی، ڈاکٹر کا نام ہے اللہ، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ پھر سن، اسپتال کا نام تہجد، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، فیس 2 آنسو ہیں، اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت کوئی نہیں، دن کے اجالے میں چلا جاؤ، رات کے اندھیرے میں چلا جاؤ، ہر وقت اویلیبل، ہر وقت ملے گا، بس یوں جا کے 2 آنسو نکال دینا۔ کبھی تو آنکھ کے حالے میں آنسو آئے کام بنا دیتا ہے، کبھی گرنے سے پہلے، کبھی داڑھی کے ساتھ آنسو کو ٹکرانے سے پہلے کام بنا دیتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اور میرے پیارو ہم نے مانگ نہیں چھوڑ دیا، پھٹ پھٹ کے روک گئے۔ آج میرے ساتھ وعدہ کرو، تم نے مجھے اتنی دیر میں بلایا، میں کم سے کم 2-2.5 گھنٹے بیان کرنے والا خطیب ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، مغرب کے بعد بٹھانا، پھر اللہ اٹھائے بندوں کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں، اللہ کے فرض میں نہیں تکتا، میرے اللہ نے بس مجھے قبول کیا ہوا۔ روزہ بھی، ہارٹ کا پیشنٹ بھی، شوگر کا پیشنٹ بھی، بلڈ پریشر چھوٹ رہتا ہے، تو سب مجھے بڑی جلدی آ جاتا ہے، بس میں بدتمیزی بھی کر دیتا ہوں، معاف کرنا، یہ 2 بیماریاں ہیں۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ، 29ویں رات تھی، گول مارکیٹ کی جامع مسجد، مرکزی مسجد میں ہزاروں کے اجتماع میں فقیر کا آخری بیان دعا 3:50 پہ ختم ہوئی۔ پتہ اس دن فقیر کا الحمدللہ جو 3:45 بجے بیان ختم ہوا وہ 7واں بیان تھا، میں بھی تک اللہ پڑھوں۔ بیٹھے بیٹھے دل نے انگڑائی لی، اللہ اکبر۔ میں نے کسی کو فون کیا، کہاں مدینے میں، کسی کو فون کیا کہاں مکے میں، کسی کو فون کیا ایئرپورٹ پر۔ میں نے کہا اللہ ابھی تو فروری میں گیا تھا، اسباب کوئی نہیں لیکن جانا چاہتا ہوں۔ مالک نے غیبی نظام چلایا، رمضان المبارک کا الحمدللہ دوسرا جمعہ پڑھایا، رات کو بیٹھے، صبح جدے پہنچے، ہفتہ مکے میں گزارا، اتوار پیر منگل مدینہ میں گزارا، بدھ مکے میں گزارا، جمعرات کو ایئرپورٹ پر آئے اور جمعے کے دن آ کر رمضان کا تیسرا جمعہ مرکز کے اندر پڑھا دیا۔ وہاں پتہ لگا رب اکبر کی قسم ہے مال والا نہیں جاتا، وہاں تو مقدروں
اور مقدر پیسے سے نہیں بڑا کرتا، اس کو روک کے دکھانے سے بڑا کرتا ہے۔ ایسا یقین آتا تمہیں مقدر مارکیٹ میں نہیں ملے گا، پلازے میں نہیں ملے گا، ہول سیل کی مارکیٹ میں نہیں ملے گا، مقدر تمہیں خدا کو روک کے دکھانے سے ملے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے میں بے خیال یار ہو جانا، وہ رات ہے وہ تو بال ہے جس رات میں یار سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میرے بابو اگر چاہے زندگی کی درمیاں تیرے قدم چومے، اے میری دھی میری رانی، اگر چاہے تیرے سو آنکھ سے تو آنسو نکال کے یوں کر کے بیٹھ جا اور تھوڑا سا اچھل کے اللہ کو دکھا دو، ناک بہ رہی، آنسو آ رہے، 120 کی سپیڈ سے گرنے لگے۔ ہمارے کہا روٹی یوں کیا ہوا؟ جب اس نے کہا نا کیا ہوا تو پھر اس نے یوں چاٹنا شروع کر دیا، اور میں بندے دیکھا ہے اسے میں نے اپنی رحمت کا ایک روپ دیا جو ایک روپ میں تیری سسکیاں برداشت نہ کر سکی۔ 70 ہوتا بچہ روئے ماں سینے سے لگا لے ہم تو ماں علم کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، آتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ رمضان کی 27 رات یاد نہیں تھی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، میں نے آسمان کے فرشتوں کو تمہارے گھروں میں اتار دیا تھا۔ سونے والے اٹھ جا، لسی بلونے والی چھوڑ دے، روٹی پکانے والی چھوڑ دے، کام کاج کے اندر دھکے کھانے والے چھوڑ دے، آ جا۔ تو میرے پاس نہیں آتا تو میں تیرے پاس آ گیا، تیرے مسئلے حل کرنے کے لیے آ گیا۔ بھائی نے منہ موڑا، ابا نے بھی کہہ دیا بس ذرا برکت رونا رونا رہتا ہے۔ بندے بتا جب میرے پاس تو کبھی روتا ہے اور میں نے کبھی تجھے کہا یاروں میں بازاروں میں اپنوں میں پرایوں میں جب تو روتا ہے میں دیکھ کے کہتا ہوں اس کو کہا کتنا رویا، اتنا میرے پاس آ کے رو لیتا، مجھے میری کبریائی کی قسم پلکیں جھپکنے سے پہلے سے نامراد کو بامراد نہ کہتا تو مجھے رب رب کہنا چھوڑ دیتا۔ تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام جنید بغدادی، ایک کا نام حسن بصری، یہ تین اللہ کے ولی ایک بیڑے میں بیٹھے ہوئے، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ تینوں میں بحث چھڑ گئی، نیک لوگوں میں نیکی کی بات ہو گئے، عام دور دنیا دور میں جو صبح شور ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تینوں میں توبہ کی بحث چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کب قبول کرتا ہے۔ حسن بصری کہنے لگے لے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، کب کرتا ہے؟ جب یوں کر کے بندہ خدا کو رو کے دکھاوے سمجھو توبہ قبول ہو گئی، لیکن نہیں، حضرت جنید بغدادی کہہ لیں میں نے بھی کتابوں کے اندر پڑھا ہے جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں بال کھڑے ہو جائیں انسان اپنی کیفیت سے باہر آ جائے سمجھو ہو گئی۔ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میری بھی تو سنو کا کیا کہ اللہ اکبر جب سچے دل سے توبہ کرے توبہ قبول ہو گئی۔ حسن بصری کہہ رہے رو کے دکھائے، وہ شفیق بلخی کہہ رہے ہیں سچے دل سے کرے، جنید بغدادی کہہ رہے رو کے دکھائے، حسن بصری نے یوں کر کے جھانکنا شروع کر دیا صحن حرم میں یوں۔ حسن بصری کیا دیکھ رہے ہو؟ کسی مفتی کو دیکھ رہے ہو، شیخ الحدیث کو دیکھ رہے ہو، یا اپنے سے بڑے کسی اہل تقویٰ ابدال کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا نہیں میں اللہ کے گھر میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کا کنیکشن اس وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو اس وقت اللہ سے باتیں کر رہا ہے، جس کا رابطہ اللہ سے ہے۔ جب یوں کر کے جاتی ماری تو ایک بوپو کو دیکھا، بوپو کبھی گھر میں ہوا کرے تھی، اب تو بوپا نہیں ہو ہر گھر میں ہو، ایک بوپو گھر کے اندر بیٹھتی تھی، وہ جو رات کی سکی روٹی رات کے فاضل سے کھاتی تھی، اسے بوا بھی کہتے تھے، دادی بھی کہتے تھے، ابے کی بہن بھی کہتے تھے، اسے بوبو سارے بوبو بوبو کہتے تھے۔ پسی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، دوپٹے کا گھونگھٹ کو نیچے کو ہوئے تھا، نہ میک اپ نہ کنگھی نہ جوڑا نہ چٹیا، بس ہر وقت مصلی میں بیٹھی ہوتی۔
جب سارے گھر کے بالک کھا پی کے فارغ ہوتے کا تلا ٹکڑا مجھے بھی دے دے. اللہ اکبر. پھر حق کسی کو کہتی اللہ اکبر. کوئی باتھ روم میں سے آتا ہر ایک کو ٹوک کے کرتی سجدہ کر کے آیا نہیں آیا. روٹی کھاتے ہوئے کہتی ہاتھ دھو لے. پیار کرتے ہوئے کہتی بسم اللہ. کبھی وہ جیب میں سے اتنی سی چٹے رنگ کی کھٹی مٹی سی تافی وہ ٹھنڈا کرنے والی نکال کے دیتی. کبھی اللہ اکبر پیلے رنگ کی مدینے کی تصویر دکھاتی جس کے محراب میں ایک طرف مکہ نظر آتا ایک طرف مدینہ نظر آتا. یہ وہ کہاں چلی گئی. اللہ اکبر. جب سات رات کو سارا گھرانہ بڑو چھوٹو سمیت سوتا یار ایک ہی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکے ماری کرتی. یہ پوپو تھی اب کرتوت مکرم کر کے سویا کرتے تھے. یہ رات کو تہجد کے مارے دکھوں کے خدا کرو اللہ کے آگے رویا کرتی تھی. یہ پوپو تھی جس کی ایک گٹڑی میں دو جوڑے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ پوپو تھی جسے پیسے کی طلب نہیں تھی جب بھی طلب تھی اسے اللہ کی محبت کی طلب تھی. اس پوپو کا مکان بھی کوئی نہیں تھا اس پوپو کی دکان بھی کوئی نہیں تھی. اگر یہ پوپو اپنی چھاپڑی لگا کے بیٹھی اس چھاپڑی پہ اللہ کی محبت کو بیچا کرتی. اگر اس کی میرے عزیزوں اس کے مکان کو دیکھا کرتے تو ایک مسلح پر زندگی گزار دیتی. اس کے چہرے سے ایمان کی نورانیت نظر آتی. حضرت مسیح رحمت اللہ نے دیکھا ایک بوبو بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگے یہ بیٹھی ہے جو اللہ سے باتیں کر رہی ہے. حضرت شفیع بلخی کہنے لگے بیٹھی ہے کہاں. وہ بیٹھی جو اللہ سے باتیں کر رہی. کون؟ رابعہ. رابعہ. حسن ڈونٹ ڈسٹرب می. کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے کیوں مجھے میرے جہان کو بٹا رہا. تجھے نہیں پتا یار سے ملاقات کا وقت ہے. حسن بصری اچھلنے لگ گئے کہ یار رابطے میں ہے. کہاں میرا یار میرے سے رابطے میں ہے. کہ اس وقت اس سے پوچھنا چاہے بتاوے گا کہ بتا بتا کیا پوچھنا ہے. کہ بتا بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے. کہ تیری کتابیں ہزاروں کا مجمع تیرے دستے بیٹھے تیری کتابیں تجھے نہیں بتاتی کرنا میری کتابوں نے تو مجھے بتایا آنکھ سے آنسو نکلے توبہ قبول ہوگی. کہ تیرے لگے کون بیٹھا. کہ شفیع بلخی بیٹھا. ایسے بھی تو پوچھ گئی یہ بھی اہل تقویٰ میں اپنا نام شامل کرتا ہے. کہ میں نے تو کہہ دیا جب رو کے سچے دل سے کرے گا تب ہوے گی. اللہ اکبر. جنید بھی ہے کہاں رے جنید بھی بیٹھا ہوا. کیسے پوچھ لے کہ وہ تو کہہ رہا جب روکتے کھڑے ہو جائیں گے. کہ اچھا پوچھ کے بتاؤ یوں کر کے جہاں منہ پر کیا مسکراتے ہوئے واہ حسن بصری اس کے رحمت سے اس کے بندوں کو اتنا دور تم نے کیوں کر دیا. حسن بصری کہنے لگے فرمایا اگر آنکھیں نہیں ہوں گی تو رو کے کہاں سے دکھاوے گا. اگر جسم پہ بال نہیں ہوں گے تو روکتے کہاں سے کھڑے ہوں گے. تو نے اندر جھانک کے دیکھا سچی توبہ کی کہ جھوٹی توبہ کی. حسن بصری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. رابعہ بجھاڑ دینا بجھوا ہماری نہ اس کی بتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. عبداللہ سے کہہ دو حضرت اللہ بھی دل کی دعوت پر جاوے گا اور جا کر میرے بندوں سے کہہ دینا کہاں رونا کہاں روکتے کھڑے ہونا اور کہاں سچے دل کا انتظار کرنا. اے میرا بندہ جب تجھے احساس ہو جائے اور میری طرف سے اللہ اکبر دنیا سے نا امید ہو جائے بس ایک مرتبہ مجھے کہنا اللہ معاف کر دے. فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے کس نے کہہ دیا میں رونے کا انتظار کروں گا میں روکتے کھڑے ہونے کا انتظار کروں گا. اے میرا بندہ ایک مرتبہ کہہ دے معاف کر دے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے ہونٹ نہیں جڑے گے خدا تیرے سارے گناہوں کو پہلے معاف کروا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بس یہ پیغام مفتیوں کے لیے نہیں یہ شیخ الحدیث کے لیے نہیں ہر ایک گناہگار کے لیے. دیکھو کہا لا تقنطوا جیسا بھی ہو جاوے نہ امید نہ ہونا. ایک مرتبہ کہہ دینا معاف کر دے پھر میں جانوں تیری معافی دانے. 3 بیماریاں 3 علاج لے کے آیا. قرآن پاک کی جو 3 آیتیں پڑھی بندہ میرا عزیزوں کہتا ہے مولی صاحب کاروبار نہیں چلنا. تمیز کر کے دیکھ لیے دم درود کر کے دیکھ لیے بس 5 منٹ کی گفتگو. مولی صاحب میرا کاروبار نہیں چلتا. میں نے اللہ کو پر فلاں نے شیخ الحدیث کے تعویذ لیے. ہمارے علاقے میں بہت بڑے ماشاءاللہ تعویذ دھاگے والے ان سے میں تعویذ لے کے آیا کاروبار نہیں چلتا. مدینے میں باب السلام میں بیٹھ
بیٹھنے والے ایک سب کے اندر کہہ رہے آپ صدیقی صاحب دعا کرنا کرو باہر نہیں چلنا 20 سال ہو گئے مدینے کی پاک دھرتی پر جہاں جبل احد ہے جہاں میرا عزیزو حجرہ عائشہ ہے جہاں روضہ مبارک ہے جہاں باب السلام ہے جہاں سجاد اصحاب صفہ کا جمود ہے 10,000 صاحب آرام فرما رہے 12,000 صاحب آرام فرما رہے نور کا مرکز رحمتوں کا مرکز اللہ کے نور کی تجلیات کا مرکز جہاں ہے سارے نبیوں کا سردار میرا قدولہ سو رہا ہے میں بھی کہہ رہا میرا کاروبار نہیں چلتا میں نے کہا یا اللہ پھر 10 سال ارے تم نے تو سنا تھا مدینے میں سن کے تشویش لائق ہو گئی کاروبار نہیں چلتا اللہ نے فرمایا بندے عبد الحنان میرے کیوں الزام تراشتا ہے کیوں مجھے الزام کیوں مجھے اللہ میرے اوپر الزام انگلی اٹھاتا ہے اس سے پوچھ جو تیرے پاس بیٹھا ہوا مدینے والا گانا بجانا لے کے آیا تھا کہ قرآن لے کے آیا تھا میں نے کہا جی قرآن لے کے آیا تھا اس کو عبدالحنان اس کے دوستوں سے پوچھ اس کی دھی سے پوچھ اس کی بیوی سے پوچھ جن کو یہاں ریال کی کمائیاں پیسے میں تبدیل کر کر کے بھیجتا ہے اس کے ہاتھ میں کبھی تم نے قرآن دیکھا میں نے کہا بھائی میں جو تو میں نے پڑھائی کوئی نہیں اللہ اکبر اس کو پوچھ مدینے میں رہ کر جمعہ پڑھتا ہے مدینے میں رہ کے 5 نمازیں کہاں پڑھتا ہے اللہ اکبر چل اپنے پاکستان میں رنگپور میں چلا جانا جو کاروبار کی بندش کا شکوہ کرے اس کے ہاتھ میں تمہیں قرآن دیکھا کر نہیں کبھی اسے کسی نماز میں عید میں جمعے میں مسجد میں دیکھا نہیں کبھی کیسے ہو سکتا ہے میں بھی سچا میرا قرآن بھی سچا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا جو میرے نماز کے سجدوں سے منہ موڑے گا زمین پر چھوڑ آسمان پہ جا کے بھی کاروبار کرے میں اس کے کاروبار کو چلنے ہی نہیں دوں گا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نمازوں کا سجدہ ہی کوئی نہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں موٹی موٹی بات بیان کروں مسجد میں بیٹھنے والا حضرت ہی وسوسے آنے لگ جاتے ہیں وسوسے آنے نماز میں کوئی نہیں وہ گناہ نہیں لگ جاتے ہیں جو میں نے کبھی کرے ہی کوئی نہیں ولی صاحب کے گناہ سامنے آتے ہیں ولی صاحب اللہ اکبر کیا کرو گندے گندے خیالات بچے بڑے ہمارے ذرا گھڑی میں ٹائم دیکھ لیں ابھی دوسرے منٹ کے 7 سیکنڈ میں سوئی نہ السلام علیکم اللہ برات یہ نماز سجدہ کیا تھا سبحان ربی اللہ کہا تھا کس کو پکارا اللہ کو ملاقات ہوئی اور بعد میں جڑے یہ جملہ سیدھا عرش مولا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ میں فرشتوں میں کہوں دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے بتاؤ جمعہ میں عشاء میں میرے عزیزو فجر میں ظہر میں کون سی نماز ہے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک خدا کے جہاں کے علاوہ کوئی جہاں ہی نہ آیا ہو اپنی نمازوں کو جاندار کرو اللہ جل شانہ دنیا کے غموں سے بالکل پاک فرما دے گا تیسرا بندہ کہتا مولوی صاحب مسجد کے بالکل سامنے مکان ہے بہت بڑی مسجد ہے بیت المقدس کے سامنے مکان ہے اور صاحب دل کو کچیچیاں چڑھتی ہیں اور پڑھتے ہیں اذان کی آواز مجھے بری لگتی ہے مولوی صاحب میرے بالک میرے چھوکرے میری دھی میری عبداللہ نہ جا رہا اس کے گھر پہ جائیو اور اس کی اماں کو کہیو اپنے بیٹے کا پوت کا اکرم کا اصغر کا انور کا شفیع اسلم کا نام لے کے گئے اسلم بیٹا جواب دیتے ہوئے کون سا رویہ اختیار کرتا ہے جب کہے گی اکرم یوں کہہ کے یہ کرے گا فرمایا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا جو ماں کے قریب نہیں ہوتا ہم بھی اسے اپنے قریب ہونے ہی نہیں دیتے ڈرو ماں کے ساتھ گھر میں رویہ کیسا ابا کے ساتھ گھر میں رویہ کیسا ابھی تو گھر میں آیا اب بھی اتنی گرمی ہے مجھے دیکھ کے تجھے سارے کام یاد آ جائے دوائیاں بھی میں تجھے لا کے دوں گا ابا بڑا میری جان کو مصیبت کر کے چلا گیا ایک ایک کڑوا بول تیری ماں کی زندگی کی ایک ایک سال کی خوشیاں ختم کر رہا ہے اسے ہستی رخصت کری ہو وگرنہ میرے باپ کو ایسا روے گا کہ دنیا بھی چپ نہیں کرا سکے گی ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراتے تاج ہوتے اگر چاہتے دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تعلق بن جاوے مضبوط ہو جائے تو ماں باپ کے کنیکشن کے تعلقات کے کنیکشن کو بحال رکھیو امی کے بیٹا تو 70 مرتبہ کہیو جی ابا اشارہ کرے تو قدموں میں آ کے بیٹھ جائیو اللہ اکبر یہ گھر کے اندر بیٹھے ہو گلاب کے پھولوں سے اتنا متاثر نہ ہو جن کے چہروں کو دیکھ کے متاثر ہو کمرے میں جان کر کہا کرو میں تو بڑا نصیبوں والا میں تو بڑا قدروں والا میں تو بڑا وقتوں والا اللہ نے ماں باپ مجھے عطا فرمائے
میرا دل چاہتا ہے تمہاری جوتیوں میں پانی ڈال کے پیو. میرا دل چاہتا ہے ساری رات ہمارے سر کی مالش کرو, ہمارے پیر دباؤ. اللہ کی قسم, اولاد کی دولت ایک طرف, ٹی وی کی دولت ایک طرف, مال کی, لیکن جو تمہارے اللہ نے جو تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی, اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر قریب ہو اور کہنا ابو جی الٹے ہاتھوں کو یوں کر کے سیدھا کر دے, اور ایک مرتبہ میرا نام لے کے اللہ کو رو کے دکھا دے. فرمایا جب باپ اللہ کے دربار میں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو, اسے بولنے نہ دینا, اسے مشقت میں نہ ڈالنا. یہ اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے, یہ اولاد کا نام لے کے میرے آگے رونے لگ جائے گا. اسے اپنوں نے رلایا, اسے کاروبار نے رلایا, اسے پرائے نے رلایا, میں بھی رولاؤں تو بندوں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا. اے میرے فرشتوں, اس کو ہاتھ نیچے کر لے اور جو مانگ رہے اس کو دے دو. اے فرشتوں, جب ہاتھ اٹھا کے مجھے رو کے دکھاتا ہے, اس کے رونے پہ میں اللہ کو حیا آنے لگ جانا ہے. یہ ہے باپ. کہ آج جو تمہارے بالک, تمہارے بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے جاؤ گے, روٹی کھا کے جاؤ گے, ان کو کہنا بیٹے ذرا 2 منٹ بات سنیو. کہ جی کہ بیٹے یاد ہے جب تم پہلے دن اسکول گیا تھا, یہ ابو جی گیا تھا, کیا تھا, تیری کمر پہ کتابوں کا تھیلا تھا. بس آخری 1 منٹ کی بات, تیری کمر پر کتابوں کا تھیلا تھا, پانی کی بوتل بھی تھی. راستے میں چاچے میر کی دکان سے میں نے چیزوں کا تھیلا, سلیٹیوں کا, پاپڑوں کا تجھے تھیلا بھر کے دیا تھا جی, جوس بھی اس میں تھا جی. یعنی میں نے تجھے سائیکل سے, موٹر سائیکل سے نیچے اتارا, میں نے 50 کا نوٹ بھی تیرے ہاتھ میں تھمایا تھا جی. بیٹے پھر میں نے تجھے یوں کر کے سکول کی طرف چھوڑا, تو نے میرا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا اور کہا ابا بھی اندر آ. میں نے کہا ہاں میں باہر کھڑا ہوں. ساری چیزیں دے کر میں نے تجھے بھیجا. جب تو اندر امتحان دیتے ہوئے رونے لگا تو تجھے دیکھ کے میں رونے لگا. تیری پیٹ کا پیٹا تیری جوتیوں میں آ رہا تھا, تیرا ناک بہ رہا تھا, ماں نے یار رومال رکھا, تجھے پتہ ہی تھا رومال کا مقصد کیا. تو روتا بھی جا رہا تھا, مڑ کے دیکھ رہا تھا, اور میں تجھے کہہ رہا تھا میں یہاں کھڑا, میں نہیں جانتا. میرے بیٹے پھر تو اسکول کے اندر چلا گیا, دنیا کہہ رہی تھی چلے, میں نے کہا نہیں یہ پھر واپس پلٹ کے آئے گا. تو پھر واپس پلٹ کے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جانے گا نہیں. میں نے کہا نہیں, جب تک تیرا امتحان ہے میں نہیں جاؤں گا, جب تک تجھے چھٹی نہیں ملے میں نہیں جاؤں گا. بچے جب تک تجھے چھٹی نہیں ملی میں دھوپوں میں پانی میں اسکول کے باہر کھڑا رہا. مجھے پتا ہے بیٹے تیرا امتحان ہے, بیٹے میں نے تیرے پر احسان کیا, تیرے امتحان کی کامیابی کے لیے میں خدا کو رو کے دکھاتا رہا. بیٹے میرا امتحان بھی قریب شروع ہوگا, جب کفن پہنا کے مجھے قبرستان چھوڑ کے آئیں گے اور مجھے قبر میں اتار کے آئیں گے. بیٹے جب میرا امتحان ہو مجھے چھوڑ کے نہ آنا, میری قبر کے کنارے بیٹھ جانا, سہرانے پہنچوں کی طرف بیٹھ جانا. جب تیرے پرچے حل ہو رہے تھے تو اللہ کو میں رو کے دکھا رہا تھا, جب میرا قبر میں مرنبو کا پرچہ حل ہوگا تو خدا کو تو رو کے دکھا دے گا. میرے رونے سے تیرا کام بن گیا, تیرے رونے سے میرا کام بن جائے گا. اپنے بچوں کو وصیت کرو خدا کے واسطے, او میرے بچوں مکان جائیداد کے وارث تو تمہیں عدالتیں بنائے گی, قبر کا وارث تمہیں اللہ بنائے گا. اے میرے بچے جب کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کر میرے کھٹڑے کو قبرستان چھوڑ کے آئے, اپنے پر سارے روٹی بریانیوں میں لگ جائیں. میرا بچہ جب تک میرا حساب نہ ہو خدا کو روتے ہی دکھاتے رہنا. اتنا رونا کہ تیرے رونے پر قبر میں اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے. اتنا تو اپنے بچوں سے وعدہ لے لو, اگر میں اس وقت جو حالات ہیں جو سال قبر پہ نہیں آتا, وہ اللہ اکبر مرنے کے بعد تیری قبر پہ بیٹھ کے سورہ بقرہ کو پڑھ کے کیسے دکھائے گا. رحم کرو خدا کے واسطے, انہیں مسجدوں میں لاؤ, انہیں اپنی محبت دو. صبح دکان پر گئے, رات کو 12 بجے بند کرو مغرب کے وقت دکانیں, اور وہ جو 12 بجے تک دکان پر ویلے بیٹھے ہو وہ وقت اپنے بچوں کو دو. اپنے بچوں سے پیار محبت, ان کا منہ چومو, ان کے گال چومو, تاکہ دنیا کے مستوں سے, دنیا کے لٹیروں سے اللہ تمہارے میرے بچوں کو بچائے.
جب ماں باپ ان سے دوستی لگائیں گے تو دنیا کے اللہ تھللے دوست کے لگائیں گے. اور حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام عطا فرمایا. خدا پاک کی قسم یہ وہ کام ہے جو حضور کے صدقے اس امت کو ملا, کسی امت کو نہیں ملا ہے. یہ امت کو ملا ہے, اعزاز ملا ہے کہ ہر ایک کا درد دل کے اندر لگ کے چلنا, ہر ایک کے لیے دعوت لے کے چلنا. اپنوں کے لیے بھی ہمارا نبی, غیروں کے لیے بھی, سب کے لیے عالمی نبی, نبی الرحمہ بن کر آئے ہیں. اور امت کو بھی اعزاز اور عزت ملی, اسی کام کی برکت سے ملی. مرتے مدم تک اس کام کو کرنا, کرتے کرتے مرنا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا, حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رو رہے تھے. حضرت الیاس کے چہرے کو دیکھا, فرمایا عطر لگانے والا کہاں ہو, ہے تمہاری شیشیوں میں, جیبوں میں عطر؟ کہیں. فرمایا لگاؤ اس کی پیشانی پر. پیشانی پہ کسی نے ہاتھ پہ رگڑ کر, کسی نے روئی کے پائے پہ رگڑ کے لگایا. فرمایا نا پوری عطر کی شیشی کا ڈھکنا کھول لو اور ہاتھ کی ہتھیلی پر لے لو, اور اس کے ماتھے پر پورا پورا ہے. اس پیشانی کو زمین پر رکھ کر ساری رات اللہ کے دربار میں امت کے غم میں رو کے دکھایا کرتا تھا. اس کی پیشانی آج کے سر سے پڑھ دو, یہ وہی الیاس ہے جس کی دادی اللہ اکبر جب حضرت الیاس کو دیکھتی رونے لگتی, فرماتی الیاس تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے تجھے کیا مقام دیا. الیاس جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو تیرے سچے کھپے میں پیچھے کر ہاتھ ہٹا, اگر تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تیرے لٹ ماروں گا. الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیروں میں بیٹھ گئے, اس کی جوتیاں پکڑی. فرمایا بھائی ہاتھ لگانے پہ لٹ مارنے کا کہا, پیر پکڑنے پہ لٹ مارنے کا کوئی نہیں کہا. خدا کی قسم حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, اور لوگوں تمہیں علماء کی گاڑیاں, ان کے کپڑے, ان کے دسترخوان نظر آتے ہیں, تمہیں اس دسترخوان کے پیچھے قربانیاں نظر نہیں آتی. کون کون سی جماعت نے قربانیاں دی؟ آج ان کے دسترخوان پہ تمہیں فروٹ اور مرغیاں گوشت نظر آتے ہیں, قربانیاں نظر نہیں آتی. اللہ اکبر, قربانی تھی ایک روٹی کی الیاس کے بیٹے کے ہاتھ میں, جس کا نام مولوی یوسف تھا. پوری جماعت بیٹھ کے یہ نظام ہوتی. اور یوسف رحمۃ اللہ نے انڈے کی مٹھی پکڑ کے کھڑے تھے. بیٹے یہ کیا ہے؟ کبا کچھ نہیں, ایک کھرچ کھرچ کے انڈے کے ڈبے میں سے اتنا سا پیڑا ملا. فرمایا بیٹے جیس کی روٹی پکانا, روٹی پکا کے لائے. فرمایا اس کے ٹکڑے اتنے کر جتنے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے, سب کے ہاتھ میں ایک ایک ٹکڑا سمایا. فرمایا تم کھاؤ, اور یوسف کہنے لگا ابا تم بھی کھاؤ. فرمایا نہ بیٹے, گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا, اللہ نے وعدہ, یہ تبلیغ کا کام ہے. اللہ اکبر. زندگی لگ گئی, زندگی لگ گئی, زندگی لگ گئی. میرے بابو یہ سعادت ہے, اللہ اس کام میں ہمیں قبول فرما لے, سارے عالم کے لیے قبول فرما لے. اور وضع قطع, وضع کہتے لباس کو, اور قطع کہتے کٹنگ کو. ہمارا لباس بھی, ہماری کٹنگ, بالوں کی, داڑھی کی, مچھوں کی کٹنگ مدینے والے کی طرز پہ ہو جائے. حضور نے جیسے بال رکھے اور آپ نے جیسے بال رکھنے کا حکم فرمایا, تینوں طرف سے بال برابر, یا حلق مبارک یا زلف مبارک. باقی فوجی کٹ کا کوئی ثبوت نہیں, بالوں کے آگے پف کا کوئی ثبوت نہیں. حضور کے بال اوپر کی طرف ہوتے, بیچ میں مانگ ہوتی تو نکل جاتی, ورنہ بال اوپر کی طرف. داڑھی بڑھانا, مونچھیں کٹوانا, شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اور عورتوں میں دو کام, ایک کھلا لباس پہنے جس میں حیا والے حصے چھپے رہے, اور دوسرا پردے کی پابندی کرے. پھر جن گلیوں کے اندر تمہیں کرکٹ کھیلنے والے نظر آ رہے, انشاءاللہ تقویٰ پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو. ان گلیوں میں تمہیں اللہ کے بندے حضور کے غلام نظر آئیں گے, عبد القادر جیلانی, بایزید بستامی کی طرز والے نظر آئیں گے. اپنی زندگیوں کو بدلو. اللہ کرے اللہ ہمارے سے گھروں کی آبادی کا, اپنے گھروں کی آبادی کا, قرآن پاک کی تصحیح کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے کام کا اللہ ہمیں کے لیے قبول فرما لے. نکلو گے انشاءاللہ سارے عالم کے لیے بھائی, کون کون نکلے گا انشاءاللہ؟ ساری زندگی کے لیے اس کام کو مقصد بناؤ گے, عورتوں مردوں کے ساتھ نکلو گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرماوے, آج کی اس محفل کو قبول فرماوے, اللہ برکت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھ لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ جن خیر والے کاموں پر بات ہوئی ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں کے ترین کاموں کو زندہ فرما. اللہ ان کاموں کو قبول کرنے کی، عمل کرنے کی صلاحیت پیدا فرما. اے اللہ خیر کے کام کے لیے اللہ قبول فرما، دین کی محنت کو عام کرنے کے لیے اللہ قبول فرما. سارے عالم کے اندر ہدایت کے پیغام کو لے جانے کے لیے اور ہدایت کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا. مرتے دم تک اس خیر والے کام کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اس کا جذبہ ایمانی نصیب فرما. اے اللہ دین مٹتے دکھایا ہے، دین پھلتا پھولتا نصیب فرما. یا اللہ اس باتوں پر جو اس وقت باتیں ہوئی ہیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں، عمل کی نیت سے سنا ہے. اے اللہ عمل کرنے میں آسانی پیدا فرما، اس کو سنبھالنے میں ہماری مدد نصرت فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں جو دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش مغفرت فرما. اے اللہ ہم تیرے پاس آنے والے ہیں، ناراضگی نہیں صلح کے ساتھ اپنا قرب اپنی محبت عطا فرما. زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے. آپ کے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکیں. یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما. یا اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اجڑے ہوئوں کو بسا دے، روتے ہوئوں کو ہنسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں میں جن کے پاس بچے بچیاں ہیں نیک فرما بردار بنا. بچے بچیاں جوان ہیں اللہ عزت والے گھرانوں میں نسبت نصیب فرما. اے اللہ اچھے داماد اچھی بہویں عطا فرما. اللہ اولاد نہیں اولاد عطا فرما، کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما. اے اللہ نصیبوں میں کمی ہے اپنے خزانوں سے سب کے نصیبوں کو جگا دے. رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا، بخشش کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم آپ کے قریب نہ بھی آنا چاہیں پھر بھی ہمیں اپنے قریب بلا لے. اے اللہ دوریاں، مصافتیں، ناراضگیاں اٹھنے سے پہلے، کفرات پھیرنے سے پہلے ختم فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا. اے اللہ دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ بندے کی آزمائش ہے تو ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے. اگر آپ کی ناراضگی ہے تو اللہ ہم کہاں آپ کہاں. ہم منگتے ہیں آپ دادا، ہم فقیر ہیں آپ غنی ہیں. اے اللہ ہماری آپ کی تو بندی نہیں اس معاملے میں. اے اللہ چھوٹے سمجھ کر اپنے اللہ بندے سمجھ کر، یا اللہ اپنے بندے سمجھ کر، اپنے حبیب کی امتی سمجھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سے ناراضگیاں ختم فرما. اے اللہ فصلیں آ رہی اور بادل کی گرج، بجلی کی چمک، ازالہ باری، بارش کے قطرے آ رہے. اے اللہ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کی ہے، کہا ہماری ہے آپ کی نہیں. آپ نے دی ہے اللہ اسے کھپانے کی، اللہ رزق کے ذریعے اندر اتارنے کی، سنبھالنے کی، خوشیوں کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے بال بچوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے گھروں مویشی مال ڈوروں پہ رحم فرما، کاروبار پر رحم فرما. جو یہاں اب روزی کما رہے برکت عطا فرما، جو پردیس میں جا کے کما رہے حفاظت کے ساتھ برکت عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں جہاں بیمار ہیں اٹھنے سے پہلے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نافع نصیب فرما. اللہ علم نافع عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صراط مستقیم استقامت عطا فرما. یا اللہ ذکر والی زبان عطا فرما دے. یا اللہ صبر والا دل نصیب فرما دے. یا اللہ ذکر والا مزاج، شکر والی زبان عطا فرما. ہمارے وجود کو اپنے حکموں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تابعدار بنا. اے اللہ گھروں کے اندر نفرتیں ختم فرما کر، الجھنیں ختم فرما کر، تلخیاں ختم فرما کر، محبتیں اور پیار اللہ نرم مزاجی نصیب فرما. آج کے اس پروگرام میں کھانے میں، پکانے میں، آنے میں، جانے میں علماء اکرام
کے خرچے دھرتے ہوئے جنہوں نے حصہ ڈالا ہے اللہ اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما یا اللہ بھائی زین العابدین صاحب اور مدینہ شریف کا ہمارا بلال اللہ جن نے اس کے اہل خانہ ہمارے رانا صاحب یا اللہ سب کے مال میں جان میں یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما علماء کا آنا صلحاء کا آنا علماء کا آنا ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا اور ہمارا ان کا استقبال اکرام کرنا ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ فرما اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اداروں کو آباد فرما اداروں کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما اے اللہ در در کی محتاجی سے محفوظ فرما کر ہمیشہ اپنے در کا محتاج عطا فرما یا اللہ کسی کے پاس جانے سے بچا اور اپنے پاس سے واپس لوٹ کر آنے کی نہ توفیق عطا فرما جب بھی مانگے تیرے سے مانگے اور اللہ اس انداز سے مانگے کہ ہاتھ اٹھائیں واپس آنے سے پہلے اللہ سخی کے دربار میں جھولیوں کو آباد کر کے آئیں یا اللہ ہر سال حج کی سعادت عطا فرما عمرے کی سعادت عطا فرما زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما اے اللہ مراکز کو آباد فرما مساجد کو آباد فرما مدارس کو آباد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یہود و نصارہ اسرائیل سے نجات عطا فرما ہمارے اعمال کو درست فرما اور عزت کی فراوانیاں رحمتوں کی فراوانیاں نصیب فرما اے اللہ لوگ گھروں کو جائیں گے سفر میں حضرت میں پیدل سواریوں پر اے اللہ سب کی حفاظت فرما اور صبح اللہ فجر کی نماز میں تہجد کی نماز میں اپنی ملاقات نصیب فرما یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما زین العابدین کے ساتھ جو معاونین بنے آج کے پروگرام میں اے اللہ سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما حاضرین نے جو مانگا ہے میرے سمیت کو عطا فرما جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت جماعت میں نہیں آیا آپ کو علم ہے اللہ وہ بھی عطا فرما نعمتوں کی قدردانی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما نہ قدری سے نہ شکری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین